ناظرین، آج کے ویوز اور نیوز میں ہم بات کریں گے ایک ایسے نظریے کی جو نہ صرف ہندوستانی سیاست بلکہ عوامی زندگی، میڈیا، سوشل نیٹ ورکس اور یہاں تک کہ ہمارے روز مرہ کے رویوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں RSS کے نظریاتی فریم ورک کی، جو بی جے پی اور ہندوتو وادی سیاست کی بنیاد ہے۔ RSS کے مطابق ہندوستانی قومیت یعنی واقعی دیش بھکت بننے کے لیے کیا شرائط ہیں اسے جانتے ہیں۔ خاص طور پر مسلمان اور عیسائی اس دیش بھکتی میں کہاں کھڑے ہیں، یہ آج کے موضوع کا اہم نقطہ ہے۔ آئیے اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، MS گولوالکر کی تحریروں اور ان کے بیانات کی روشنی میں، جن کو RSS کے نظریہ ساز مانا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد، ہندو یہاں کے فطری اور قدیم باشندے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ گولوالکر اپنی کتاب وی آر اور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ میں صاف لکھتے ہیں کہ صرف ہندو ہی اس دھرتی کے اصل اور حقیقی بچے ہیں، یعنی ان کے مطابق یہ ملک ہندوؤں کا ہے، باقی سب چاہے وہ مسلمان ہوں یا پھر عیسائی غیر ملکی ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی وفاداری ہمیشہ مشکوک رہے گی۔ انہیں صرف اسی صورت میں قبول کیا جائے گا جب کہ وہ ہندو اصولوں پر اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے۔ آئیے دوسری بنیاد کی طرف، جو ہے جغرافیائی شہریت سے انکار کرنے والا۔ گولوالکر کہتے ہیں کہ صرف ہندوستان میں پیدا ہو جانا، یہاں پر قیام پذیر رہنا کافی نہیں ہے۔ شہریت کا اصل معیار ہے ذہنی ہم آہنگی، یعنی اگر آپ کی ثقافت، آپ کا عقیدہ اور آپ کی روحانی وابستگی ہندو نظریے سے میل نہیں کھاتی تو آپ اصلی ہندوستانی یعنی اصلی باشندے نہیں ہیں۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے اور یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ جدید شہریت کے اصولوں کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ یہ سوچ دراصل دستور ہند کے خلاف جاتی ہے، جس میں ہر شہری کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ آئیے تیسری بنیاد کی طرف، وہ ہے ذہنی اور فکری ہم آہنگی کا ہونا شہریت کا اصل معیار مانا جائے گا۔ گولوالکر کے مطابق وفاداری کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کی روحانی اور ثقافتی وابستگی کس سے ہے۔ اگر آپ کی وفاداری ہندو اقدار سے میل کھاتی ہے تو خیر، آپ کی وفاداری کا تعین ریاست یا آئین سے نہیں ہوگا، بلکہ ہندو قوم کے روحانی اقدار اور اس کی ثقافتی وابستگی سے آپ کی وفاداری کو جانچا جائے گا اور آپ کی وفاداری کا تعین کیا جائے گا۔ وہ اس سلسلے میں برطانیہ میں موجود ایک جرمن نژاد فوجی کی مثال دیتے ہیں، جس پر اپنے آبائی ملک جرمنی سے ہمدردی کا الزام لگا تھا۔ اسی طرز پر RSS مسلمانوں پر شک کرتا ہے، چاہے وہ سرکاری عہدے پر ہوں یا فوج میں یا پھر کسی اور سرکاری ملازمت میں ہوں۔ اب آئیے چوتھی بنیاد کی طرف۔ گولوالکر یہ مانتے ہیں کہ چند قومیں قابل اصلاح نہیں ہوتی۔ وہ اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیرنی ایک گیدڑ کے بچے کو بڑی محبت سے پالتی ہے تاکہ وہ شیر جیسا بنے، لیکن گیدڑ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ جب وہ اپنے سامنے ہاتھی کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور مارے خوف کے وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہی تمثیل، انہی جانوروں کی تمثیل وہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر لاگو کرتے ہیں، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قومیں فطرتاً کمزور ہیں، دوسرے ہیں، ناقابل اعتبار ہیں اور کبھی مکمل ہندوتوا کے حامی نہیں بن سکتے۔ یہی سوچ کرنل صوفیہ قریشی جیسے افسران کو بھی دوسرے کی بہن کہنے پر مجبور کرتی ہے، جو قوم کے لیے لڑتی ہیں لیکن پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اب آئیے پانچویں بنیاد کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ثقافتی خودسپردگی اصل چیز ہے۔ مسلمان
اور عیسائی چاہے کتنے ہی محب وطن ہوں، RSS کے مطابق اصل ہندوستانی نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اپنی مذہبی، اپنی ثقافت اور اپنی روحانی شناخت کو مکمل طور پر ترک نہ کر دیں۔ گولوالکر لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد ہندو تھے، لہٰذا اب ان کی اولاد کو بھی اپنے غلامانہ ماضی کی نشانیوں کو ختم کر کے ہندو ثقافت میں ضم ہو جانا چاہیے۔ اللہ، عیسیٰ، محمد، ان سب کو اگر ہندو فریم ورک میں دیوی دیوتاؤں کے ماتحت نہیں کیا جاتا، یعنی نہیں لایا جاتا، تو ان کے عقائد کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی بنیاد، وہ کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی کی آڑ میں ثقافتی یکسانیت چاہتے ہیں۔ RSS کے لیے قومی اتحاد کا مطلب ثقافتی یکسانیت ہے۔ یہ اتحاد مازینی اور گیریبالڈی جیسے یورپی قوم پرستوں سے متاثر ہیں، وہاں سے اخذ کردہ ہیں، وہاں سے لیے گئے ہیں، جہاں ایک زبان، ایک قوم، ایک ثقافت کو قومیت کی بنیاد مانا گیا ہے۔ اسی لیے RSS بار بار ون نیشن ون الیکشن، یعنی ایک زبان، ایک الیکشن اور ایک قوم جیسے نعرے لگاتی رہتی ہے، یہی راگ جو ہے الاپتی رہتی ہے۔ گولوالکر وفاقیت یعنی فیڈرل اسٹرکچر، فیڈرلزم کو زہریلا بیج قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ علاقائی زبانوں، دلتوں کے حقوق، اقلیتوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی سے قائب رہتے ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں یہی مظاہر ہم کو نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جب اڑیسہ میں گراہم اسٹینز کو زندہ جلا دیا گیا، جب محمد اسحاق کو لنچنگ کر کے مار دیا گیا، جب انصاری کو ٹرین میں مارا جاتا ہے، جب کسی دلت کو صرف گھوڑے پر بیٹھنے پر قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ حادثات نہیں ہیں، بلکہ اسی نظریے کا منطقی انجام ہے، منطقی نتیجہ ہے، جو گولوالکر نے 1939 میں پیش کیا تھا اور جو آج 2025 میں ریاستی سطح پر پالیسی بنتا جا رہا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی کا واقعہ اسی سوچ کا شاخسانہ ہے، جہاں ایک مسلمان خاتون افسر کی پہچان اس کے عہدے یا کارکردگی سے نہیں، بلکہ اس کے مذہب سے جوڑی جاتی ہے۔ یہ ہے RSS کا اصلی چہرہ، جہاں قانون نہیں، آئین نہیں، بلکہ اکثریتی ثقافت ہی شہریت کی شرط ہے۔ ناظرین، سوچنے کا وقت ہے کہ ہم ایک سیکولر جمہوری بھارت میں جی رہے ہیں، یا ایک ایسی ریاست میں جہاں شہریت کے لیے ہمیں اپنی شناخت، اپنی یادداشت اور اپنی روحانی وابستگی گروی رکھنی ہوگی۔ ویوز آن نیوز میں آج اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور اہم تجزیے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔